وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، وہی اکیلا اللہ ہے جو تمہیں رات میں نیند میں گویا کہ موت دے دیتا ہے۔ ویعلم ما جرحتم بالنھار، پھر تم تر و تازہ ہو کر اٹھ کر دن میں جو کچھ بھی کاریہ اور کام کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ ثم یبعثکم، پھر تمہیں ایک دن موت کے حقیقی گھاٹ اتار کر تمہیں پھر سے زندہ کرے گا۔ لیقضی اجل مسمی، تاکہ تم اپنی جو زندگی کی مدت پوری گزارو، پھر تمہارے درمیان فیصلہ کرے اس متعینہ مدت قیامت کے دن حشر کے میدان میں۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر تم لوٹ کر جاؤ گے اس کی طرف۔ ثم ینبئکم، پھر تمہیں خبر کرے گا تمہارے ایک ایک کیے کا، بما کنتم تعملون، دنیا میں جو بھی اچھا یا برا تم کرتے تھے۔ وہو القاہر فوق عبادہ، اپنے بندوں پر قبضہ اور قدرت رکھتا ہے، محیط ہے، گھیرے ہوئے ہے۔ ویرسل علیکم حفظا، اور حفاظت کے لیے اللہ تمہارا انتظام دنیا میں کیے ہوئے ہے۔ حتی اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے۔ توفتہ رسولنا، ہمارے فرشتے آ کر اسے موت دیتے ہیں۔ وکل بہ ملک الموت، ملک الموت الذی وکل بکم، جو فرشتہ موت کا تمہارے پیچھے لگا دیا گیا ہے۔ توفتہ رسولنا، وہ فرشتے موت دیتے ہیں۔ وہم لا یفرطون، پھر وہ آگے پیچھے افراط تفریط کچھ نہیں کر سکتے اس موت کے فرشتوں کو۔ وَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ السَّلَامَ، سلام مارتے ہیں، سلامتی چاہتے ہیں، لیکن اس کے بعد لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، تمہاری موت کی گھڑی ایک سیکنڈ فرکشن بھر آگے یا پیچھے نہیں ہوتی۔ وہم لا یفرطون، اور وہ موت کے فرشتے جو تمہیں موت دینے کے لیے آتے ہیں کچھ گڑبڑ نہیں کرتے، کچھ کمی زیادتی نہیں کرتے، کچھ پہلے نہیں آتے، کچھ بعد میں نہیں آتے، اپنے فکس گھڑی پر آتے ہیں۔ ثم ردوا، پھر تمہاری روحوں کو، تمہارے بدن اور جسم کو تمہیں لوٹا دیا جاتا ہے۔ الی اللہ، سچے مالک اللہ کی طرف۔ مولاہم الحق، جو ان کا حقیقی مولا ہے، اس کی طرف ہر ایک کو جا کر مأوا و ملجا، اس کی طرف جا کر پناہ لینا، اس سے ملاقات کرنا، اس سے ملنا، اور پھر اس سے اچھے یا برے کیے کا اجر ملنا۔ الا لہ الحکم، اسی کے ہاتھ میں فیصلہ ہے، حکم ہے۔ وہو اسرع الحاسبین، بہت تیز حساب لینے والا ہے۔ قل، ان سے کہہ دو، من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، زمین کے اوپر سمندر کے اندھیرے میں تمہیں کون نجات دے گا، کون دکھ تکلیف سے بچائے گا، عذاب اور طوفان سے کون بچائے گا، زمین کے اوپر کے حادثات دکھ تکلیف سے کون بچائے گا۔ تدعونہ، تم تو دکھ تکلیف میں دعا کرنے لگتے ہو، تضرعا و خفیہ، تضرعا و خیفہ، چھپ کر، تضرع سے رو کر، و خفیہ خیفتاً، خوف کے ساتھ، خفیہ خوف اور پوشیدہ طریقے پر چھپ کر بھی دعا کرتے ہو۔ تضرعا و خفیہ، تضرعا و خیفہ، لئن انجانا، اگر اے اللہ تو نے ہمیں اس دکھ تکلیف سے نجات دے دیا، من ہذہ، اس دکھ تکلیف سے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور شکر گزار بندے بنیں گے۔ قل، کہہ دو، هو القادر، وہی اللہ جس سے تم دعا کر رہے ہو طاقت اور قدرت رکھتا ہے، شکتی رکھتا ہے، علی ان یبعث علیکم عذابا، تمہارے اوپر کوئی عذاب بھیج سکتا ہے، من فوقکم، تمہارے اوپر آسمان سے، او من تحت ارجلہم، زمین پھاڑ کے کوئی عذاب نکال سکتا ہے۔ اور اس کے مد مقابل گیان ایمان کا کام کرو گے، لأکلوا من فوقہم، اوپر سے رزق کی بارش کرے گا، ومن تحت ارجلہم، نیچے سے زمین پھاڑ کر اپنی نعمتیں دے گا۔ اور نہیں، قل، تو کہہ دو، هو القادر، وہ یہ بھی طاقت رکھتا ہے، علی ان یبعث علیکم عذابا، تمہارے اوپر سے رزق کی بارش تو دور کی بات، عذاب اوپر سے لا کر تمہیں ڈال دے، من فوقکم او من تحت ارجلکم، یا نیچے سے تمہارے عذاب نکال کر پانی کے ذریعے زمین سے پھوڑ کر نکال دے۔ او یلبسکم شیعا، یا اے گیانی ایمانی بندو، تم کو بہت سارے گروپ کے اندر، شیعہ جماعتوں کے اندر، مسلکوں کے اندر، فرقوں کے اندر، الگ الگ دھڑے جتھوں کے اندر اللہ تمہیں بانٹ دے۔ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، تم ایک دوسرے کی اختلاف کرتے ہوئے ایک دوسرے کو دکھ تکلیف مصیبت دو، اور ایک دوسرے کو مزہ چکھاؤ دنیا ہی کے اندر۔
انظر ذرا دیکھو کیف نصرف الآیات، کیسے کھول کے بیان کر دی ہم نے ہماری آیتیں، لعلہم یفقہون، ہو سکتا ہے کہ غور فکر کریں، فقہ سے کام لے، سمجھداری سے کام لے۔ فقہ کا مطلب نہیں کہ جو اٹکل پچو سوالات اور جوابات فقہ کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، فقہ کا مطلب لعلہم یفقہون، فقہ سے کام لے، اپنی سمجھ جو اللہ نے دیا، حالات کو دیکھ کر، گیان ایمان کو دیکھ کر، گیان ایمان پر چلنے کے لیے، دنیا کو بلانے کے لیے، اپنے جتھے گروپ ختم کرنے کے لیے، اپنے مسلک، اپنے فرقے، اپنے جماعت، اپنے شیعہ، اپنے الگ الگ انہی الا اسماء سمیتموہا، تم اور تمہارے باپ داداؤں نے جو الگ الگ گروپ اور جماعت اور فرقوں کے نام رکھ لیے، اسے ختم کر کے تم ایک جتھا بن جاؤ، ایک گروپ بن جاؤ، امت واحدہ بن جاؤ۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ، یہ تم ایک گیان اور ایمان کے مشن پہ جمع ہو کر تم ایک امت بن جاؤ، تمہارا رب بھی ایک ہے۔ انظر ذرا دیکھو کیف نصرف الآیات، ہم نے کیسے ہماری آیتوں کو کھول کے بیان کیا، لعلہم یفقہون، ہو سکتا ہے فقہ سے کام لے، لیکن فقہ کے نام پر ایسے فتاوے، سوال، من گڑت جوابات میں امت کو بھٹکا دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کی طرف، آیات محکمات کی طرف، ہن ام الکتاب، جو کتاب کی مائیں ہیں، اللہ کے حدود کی طرف، اللہ کے احکام کی طرف، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اس آیت کے مطابق پوری دنیا کو بلانے کی بجائے خود مسلم ایمانی اور گیانی بندے آپس میں فرقوں میں بٹ گئے ہیں۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جو اپنے آپ کو فرقوں میں، شیعوں میں بانٹ دیے، سب شیعہ بن گئے۔ لست منہم فی شیء، اے محمد پیغمبر ان سے تمہارا کوئی واسطہ اور تعلق نہیں، ان کا دین سے، قرآن سے، گیان اور ایمان سے کوئی واسطہ نہیں، ان سب کو اللہ ہلاک کرے گا اگر سچے مشن کی طرف نہیں آئے، گیان ایمان کی طرف آ کر متحد نہیں ہوئے، پوری دنیا کو بلانے کی کوشش نہیں کیے۔ انظر ذرا دیکھو کیف نصرف الآیات، ہم نے ہماری آیتوں کو، باتوں کو کیسے کھول کے بیان کیا، لعلہم یفقہون، ہو سکتا ہے کہ فقہ سے کام لے، سمجھداری سے، عقل سے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، جو عقل سے کام نہیں لیتا گندگی ڈال دیتا ہے اگیانی کے اوپر۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ، اللہ کہتا ہے ایمان نہیں لانے والوں پر گندگی ڈالتا، عقل سے کام نہیں لینے والوں پر۔ لعلہم یفقہون، ہو سکتا ہے سوچ وچار، غور فکر، تدبر، تفکر، تعقل، تعمق، گہرائی میں جا کر گیان ایمان کی باتوں کے، فقہ سمجھداری سے کام لیں گے۔ فقہ کی کتابیں جو اٹکل پچو سوال اور اٹکل پچو جوابات میں امت کو بہکا دیا گیا، وہ مراد نہیں ہے یہاں پر۔ تفقہ، عقل، خرد، سمجھداری، سوجھ بوجھ، حکمت، جو اللہ قرآن میں بار بار کہا، وہ مراد ہے۔ اللہ ہمیں اس کے حکمت کی طرف، اس کے قرآن کی طرف، اس کے گیان کی طرف، اس کے ایمان کی طرف آنے کی توفیق دے، اور سمجھداری کے ساتھ پوری دنیا کو اس گیان ایمان کی طرف لانے کی توفیق عطا کرے۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، آگے کی ویڈیو میں سنتے ہیں۔